ایک حضرت صاحب میں بات عرض کروں جس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں. یقین جانو میں نے فتاوی رضویہ شریف پڑھا تو میری بڑی طبیعت خوش ہوئی، بڑی طبیعت خوش ہوئی. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ یار یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، محفلوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ شریف پڑھا نا، فتاوی رضویہ شریف، اس میں یار ایک بات لکھی تھی، میرا بڑا ایمان تازہ ہوا. اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا حضرت صاحب، ایک بندہ ایک ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، ایم پی اے پہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کی کوشش سے ایک بندہ سیدھے راستے پہ آ جائے تو ایسا ہے جیسے اس کو پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہے. تو یار پتہ نہیں آج کس کس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہونے والا ہے، اور ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو ایسا ہے جیسے پوری دنیا کی شہنشاہی مل گئی ہے. تو یار جو ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں یار. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. دوسری بات، میں اس بات پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو آج مجھے ان کو سبق سنانے کا موقع ملے گا. تیسری بات میں عوام الناس سے ایک پیش کروں گا. میری بات آپ کو لگے غلط، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہیں آپ. میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے بات سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم 100 محافل میں جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. میرا حضرت صاحب اپنا ایک ذہن ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرو کہ نہ کرو. میں کہتا ہوں بھائی 100 محفلوں میں جاؤ اور عمل ایک بار بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے. تو میرے دل میں یہ خواہش ہے بھائی اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر ہم سب اس پر عمل کریں. یار آج یہاں سے اٹھ کر جائیں، ہمارے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائیں. یقین جانو بعض اوقات کچھ زندگی میں ایسے افراد ملتے ہیں، ان کی باتیں بندے کو یاد بڑی رہتی ہیں. قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف اس طرح ہوتا تھا کہ میں طلباء کے ساتھ مل کر کاظمی شاہ صاحب کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کے میں بھی آپ کا وہ فیض حاصل کیا کرتا تھا. حضرت صاحب ایک طالب علم، میں کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے جو بندوں کو فیض ملتا ہے کیسا کمال ہوتا ہے. وہ طالب علم نے مجھے ساتھ لیا، راستے میں ناشتہ بھی کروایا. ناشتہ کروانے کے بعد کہنے لگا حافظ صاحب میرے لیے دعا کرنا. اچھا میں پتہ کیا سمجھ گیا، میں نے سمجھا یہ دعا کروائے گا جی مجھے اللہ تعالیٰ امتحان میں اچھے نمبروں میں کامیاب کرے، یا یہ دعا کرے گا مجھے کوئی اچھی مسجد مل جائے تاکہ میرا سلسلہ اچھا چل جائے. لیکن یقین جانو اس نے جو دعا کے لیے کہا مجھے آج تک یاد ہے. کہنے لگا حافظ صاحب میرے لیے دعا کرو، جب مجھے موت آئے یا میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں یا کسی کو پڑھا رہا ہوں.
کمال دعا ہے. اور میں آپ سب سے بھی ایک اس بات کا عہد لوں گا, آپ بھی آج نیت کرو, ہم بھی ساری زندگی دین کا علم حاصل کرتے ہی رہیں گے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آزاد بیوی بچے چھوڑو, گھر بار چھوڑ کے مدرسے میں, وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن آپ یہاں محفل میں آئے ہو اس نیت سے کہ میں دین کا علم حاصل, یہ بھی آپ طالب علم ہی ہے. جمعے کے دن جلدی چلے جاؤ, مولوی صاحب کا بیان سنو, فجر میں جہاں درس کرو وہاں چلے جاؤ. ارے گھر کے اندر کوئی کتابی اسلامی رکھیں. میں کہتا ہوں آج کل تو دین کا علم حاصل بڑا ہی آسان ہو گیا ہے. یہ میرے پاس موبائل ہے, میں نے اس میں تفسیریں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, جب موقع ملتا ہے نکال کے تفسیر پڑھنا شروع کر دیتا. یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یار؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بندہ طالب علمی کے دور میں فوت ہو گیا, رب تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا. یعنی آپ نیت کر لو میں ساری زندگی دین کا علم حاصل کرتا ہی رہوں گا, ارے جب بھی موت آئے گی شہادت کی موت ہی آئے گی. اور ایک اسلامی بہن کی مجھے بات, میں اس بات پہ بھی بڑا خوش ہوا ہوں کہ آج محفل میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی بندوبست کیا گیا ہے. اور حضرت صاحب میں سمجھتا ہوں آج اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. میرا حضرت صاحب یہ اپنا عقیدہ ہے, ذہن ہے, آج اگر ہماری اسلامی بہنیں صحیح ہو جائیں ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں. حضرت صاحب ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا, علاقہ ہے پھول نگر, بھائی پھیرو بھی اس کو بولتے ہیں, ملتان روڈ کے اوپر ہے. کہنے لگی حافظ صاحب میں پریشان بڑی ہوں. حضرت صاحب جب اس نے اپنی پریشانی مجھے بتلائی تو میرے دل سے دعا نکلی, یا اللہ ایسی پریشانی ہر مسلمان کو عطا کر. آپ کہیں گے پریشانی کی دعا, حضرت صاحب آپ بھی سنیں گے آپ کے دل سے بھی آمین نکلے گا. کہنے لگی حافظ صاحب میں پریشان بڑی. میں نے کہا باجی پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگی گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں, باقی سارے بے نمازی ہیں, پریشان ہوں, قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا. ارے یہ وہ پریشانی, یہ وہ فکر ہوتی تھی جو اللہ کے نبی لے کر یہاں تشریف لاتے تھے. یہ اولیاء کرام کے اندر دین کا درد ہوتا تھا کہ لوگوں کو کس طرح نیکی کی طرف بلایا جائے. ایک آپ کو بڑی مزیدار بات بتلاؤں, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک یہ بھی پہلو آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. کیا میں نے کہا؟ اچھا آپ کو میں اگلی بات جو بتلاؤں بڑی طبیعت خوش ہوگی. یہ بکریاں صرف میرے آقا نے ہی, ہر نبی نے چرائی ہے. ہر نبی نے بکریاں چلائی ہیں. یہ چرانے میں حکمت کیا ہے؟ حضرت جی حکمت سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. بکری ایک ایسا جانور ہے, اس کو آپ 100 مرتبہ بھی موڑو یہ پلٹ کے ادھر ہی جائے گی. ساتھ والی پہلی میں چاہتا ہوں نہ جائے, پکڑ کے ادھر کروں پھر بھاگی جائے, پکڑ کے پھر بھاگی پھر باقی جاتی ہے. رب تعالیٰ اپنے نبیوں کو تربیت دینے کے لیے بکریاں اس لیے چرواتا ہے کہ تمہارے امتی پلٹ پلٹ کے جہنم کی طرف جان کے انہیں پکڑ کے پھر جنت کی طرف کر. یہ تربیت کی جا رہی ہے. یہ بار بار پلٹ کر جہنم کی طرف جائیں گے اور تم نے مایوس نہیں ہونا, پکڑ پکڑ کے ان کو جنت کی طرف کرتے ہی چلے جانا, کرتے ہی چلے.
میں نے جب اس اسلامی بہن کی پریشانی سنی تو میں نے ان کو ایک نسخہ بتلایا. یہ میری اسلامی بہنیں بڑی توجہ سے سنے. میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا. اور آپ سب بھی یہ نسخہ یاد کر لو، اپنے گھر والوں کو جا کر بتلانا. اور حضرت صاحب میرا اپنا ایک ذہن ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں کہ نہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیٹیاں شراب پاؤڈر پینے میں لگ جائے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی. آپ کہیں گے حافظ صاحب اولاد نیک کیسے بنے گی؟ تو آؤ اس کا بھی نسخہ سنو. یہ نسخہ اپنے گھر والوں کو جا کر آپ نے بتلانا ہے، اور جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں انہوں نے اس نسخے پر عمل کرنا ہے. میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو. کیا میں نے کہا جی؟ تھوڑا سوچیے بات سے. اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود پڑھتے ہی رہا کرو. آپ یقین جانو حضرت صاحب چند دنوں کے بعد مجھے فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے. اس کو کہتے اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں. ارے جو کھانا تو پکا رہی ہے میوزک کے جھنکار میں پکا رہی ہے، میوزک بج رہا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، وہ اندر جا کے کیا اثر کرے گا؟ کاش یہ درود و سلام کی گجروں کی نشاور میں کھانا پکایا جائے، پھر دیکھو جو اندر جائے گا تو پھر بندے کو خود نمازی بناتا چلا جائے گا. اور آپ سب کی خدمت میں بھی میں ایک بڑا پیارا نسخہ عرض کرنے لگا ہوں. نسخہ بیان کرنے سے پہلے میں فضیلت تھوڑی سی بتلا دوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے. حضرت صاحب آپ کا یہ جو محلہ ہے یہاں ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پھر وہ اس سوسائٹی میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی پسند. اب اگر میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے پہلے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آنا. ہر بندہ اس کے قریب. تھوڑا سوچیے بات یار، بڑی پیاری بات بتلانے لگا. ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. یا رسول اللہ. اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی. یار عہدہ بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہیے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا. نہ 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 نہ، شرط لگائی تو کیا لگائی. فرمایا میرے امتی تو چاہے رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے. فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. صلی اللہ تعالی. اب آپ کہیں گے کثرت سے درود پاک کیسے پڑھا جائے، تو یہ نسخہ میں بتلانے لگا ہوں. آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے.
عموماً ہم یہ کہتے ہیں یار مصروف آدمی، اب ٹائم ہی نہیں گا، ٹائم ہی نہیں گا. اور بھائی آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا، درود پاک بھی پڑھا جائے گا. لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بتلا دوں عمل کر لو گے؟ لو جی، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے. آپ کو یوں سمجھو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. کیوں جی حضرت صاحب؟ ڈیوٹی تو جانا ہی جانا ہے. اب یہ فاصلہ چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. یار اپنے گھر سے نکلو، سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ، درود و سلام پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا میں ایک آسان سی زبان میں اس کا ترجمہ بتلاؤں. ایک بندہ 100 سال عبادت ایسی کرے جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے. وہ 100 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں 1 پل گزارا رکھو. اس کا وزن زیادہ ہوگا، عبادت کا پلڑا کم ہوگا. یہ شعر بھی کسی عام بندے کا نہیں ہے، بہت بڑے ولی کامل کا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. پھر سنو، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں 1 پل گزارا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جی کہاں 100 سالہ عبادت، کہاں ولی کی صحبت میں 1 پل بیٹھنا، یہ افضل کیسے ہو گیا؟ آج میں نے صرف اس پر ہی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. ایک بندہ 100 سال بے ریا عبادت کرے، اس کے دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں 1 پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہو جاتی ہے. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں مثال دے دیتا ہوں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، اللہ ہمیں، ایک مرتبہ پھر اونچی، اللہ ہمیں. کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو میری بات ذہن میں رکھ لو، جو بندہ دل سے تسلیم کر لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جائے. صرف اتنا یقین پیدا کر لو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یہ آپ نے عجیب بات کر دی. بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ ہمیں مسجد میں لے آؤ، ہم قرآن سر پہ رکھ کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟
بھائی میں پھر ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. 4 بندے جوا کھیل رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, اوپر سے پولیس والے آ جائیں, ایک دم بھاگ جاتے ہیں. ابا جی آ جائیں, چادر ڈال دیتے ہیں. افسر آ جائے, دڑکی لگا جاتے ہیں. بھائی اب نہیں کھیل رہا. کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا, پکڑ کے اندر کر دیں گے. ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے. افسر نے دیکھ لیا, کام سے چھٹی کرا دیں گے. میں نے کہا بھائی پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے, ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے. ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا, وہ کیسے برائی کرے گا؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ایک مثال اور دے دوں. ایک اللہ کا بندہ, بڑا امیر لینڈ لارڈ, زمینوں کا مالک. جب فصل پک گئی تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا, یہ پھل توڑو. خود اپنے محل میں کھڑا ہو کے نظارہ کر رہا ہے. ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا, اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی. اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا. کہنے لگا جاؤ سارے دروازے جا کے بند کر آؤ. وہ گئی, دروازے بند کر کے آ گئی. کہنے لگا سارے دروازے بند کر دیے؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر دیے, ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے. ایک دروازہ جا کے اس کو بھی بند کر گیا. کہنے لگی وہ مجھ سے بند نہیں ہونے والا. کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو سکتا. یار اس بندے نے اسی وقت چیخ ماری, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا اور میں کیا کرنے لگا ہوں. یار ایک اللہ کے ولی سے کسی نے یہ کہا, حضرت جی ہمیں کوئی وصیت کرو. کیا کرو؟ فرمایا صرف ایک ہی بات کرنی ہے, ایک ہی بات کرنی ہے, اس پر عمل کر لو, تیری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. کہنے لگا ایک ہی بات؟ فرمایا بس ایک ہی بات. وہ کون سی جی؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو. اللہ کی نافرمانی. کہنے لگا حضرت صاحب بندہ بشر ہے, غلطیاں ہو جاندیاں نے, کوئی اور آسان جی گل دس دیو. فرمایا پھر ایسے کر لینا, اگر تو نے برائی کرنی ہی ہو تو پھر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں رب دیکھ نہ رہا ہو. کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرنے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو؟ فرمایا شرم نہیں آتی اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی. کہنے لگا جی کو سوکھا جا کام داسیو, یہ بڑا اوکھا ہے. فرمایا پھر ایسے کر لینا, اگر رب کی نافرمانی ہی کرنی ہو تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دیا کر. ابھی ہمارے نعت خان بھائی پڑھ رہے, جس کا کھانا جس سے رب کا رزق کھا رہی ہو اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو. کہنے لگا یہ بھی مشکل ہے. فرمایا پھر ایسے کرنا, اگر اس کی نافرمانی کرنی ہی ہو تو اس کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان کی چھت چھوڑ کے باہر نکل جانا. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ فرمایا اسی کی چھت کے نیچے رہے, اس کی زمین پر رہے اور پھر اسی کی نافرمانی.
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو پھر ایک کام کر لینا. جب اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے آئے انہوں نے کہا یار رک جا میں ذرا توبہ کر لینے دے, مجھے نیکیاں کر لینے, آخرت کی تیاری کر لینے دے. کہنے لگا اس کو روک, اونچی بولو, اس کو روک. فرمایا پھر ایسے کر لینا جب قبر میں تو جائے منکر نکیر آئے ان کو اپنی قبر میں گھسنے نہ دینا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جب قیامت کے روز تجھے فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانے آ کر جانا, میں نے نہیں جانا. کہنے لگا وہاں آ کر بھی فرمایا جب اتنے کام نہیں کر سکتا پھر اس کی نافرمانی ہی چھوڑ دو یار. ہائے ہائے ہائے, یہ یقین کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ یقین کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ میری بات تو آپ سمجھ گئے ہیں. عقیدہ تو ہمارا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن دل اس کو یقین مان لے. میں کہتا ہوں دل سے تسلیم کر لے, اللہ کا ولی بن جائے یار. حسب آپ بتلاؤ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, شراب پی سکتا ہے؟ زنا کرے گا, چوریاں کرے گا, ڈکیتیاں کرے گا, سودی کاروبار کرے گا, رشوت لے گا, حرام کھائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, نمازوں میں سستیاں کرے گا. اگر میری بات دل سے میرے جلد نکل رہی ہے یہ سب برائیاں ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آ رہی ہیں, ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے روز میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ذرے ذرے کا حساب بھی دینا ہے. یار وہ برائی کر کے تو دکھائے. یہ یقین کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ آؤ میں ایک واقعہ سناؤں. ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرخ پور شریف کا. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی کامل, اعلیٰ حضرت ان کو وقت کے کتب کہا کرتے تھے, بہت بڑے ولی کامل. آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے. کیا کرنے آئے حضرت جی؟ پہلے وقتوں میں سن لگاتے تھے, دیوار کو پھاڑ کے اندر جانا, باہر تالا لگا ہوا ہے اور پیچھے سے دیوار پھاڑ کے اندر جانا, مال چوری کر کے باہر نکل. اس کو بولتے تھے سن لگانا. سن لگائی لیکن کامیابی نہ ہوئی, مال نہ ملا. صبح ہو گئی, آپس میں مشورہ کرنے کے یار روٹی کتوں کھائیے. گاؤں دیہاتوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں. ایک بیچ میں بولا, کہنے لگا میاں صاحب دا لنگر چلتا چلو وہاں سے کھا لیتے ہیں جا کے. دوسرا کہنے لگا یار پیسے بھی نہیں منگن گے تو روٹی بھی رج کے کھاؤں گے, چلو چلتے ہیں وہاں. سارے اکٹھے ہو کے چلے گئے. میاں صاحب رحمت اللہ اس دن خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے. جیسے یہ کمرے میں داخل ہوئے تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیو پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ بیچارے راہ کے تھکے ہوئے ہیں, ان کو پہلے روٹی کھلا دیں. ان کے اندر کی کایا پلٹ گئی کہ ہم رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے, ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اگر کوئی دیکھ لیتا تو جوتے مارتا, لیکن ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. میاں صاحب یہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے. اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ مقام ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ کھانا کھایا, رات کے جاگے ہوئے تھے, سوچا چلو آج رات یہیں سو جاتے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میاں صاحب کی نگاہ پڑ گئی تھی, اب کہاں جاتے. سو گئے.
رات کا جب پچھلا پہر ہوا، میاں صاحب ان کے پاس آ گئے جہاں وہ سو رہے تھے، آ کے ان کو بیلیو اٹھو 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 اٹھو۔ میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہوں، چلو اج رل کے سن لائیے۔ وہ لگے معافیاں مانگنے، حضرت صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ ایسا۔ فرمایا نہیں نہیں، اے میرا سارا جو لنگر چل رہا ہے ایسے تھوڑی چل رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے یار واقعی اتنی دنیا کھا کے جاتی ہے، میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا۔ فرمایا آؤ بیلیو، جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پینیاں سی، تانوں میں اج گھر ایسا دساں جتھے سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ۔ اگر کامیاب ہو جاؤ پاویں سوئی دے نکے برابر تاڑی پشتاں پل دیاں رہن گیا، دولت ختم نہیں ہوئے گی۔ کہنے لگا میاں صاحب وہ گھر کیڑا وے جتھے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نال ویکھے جائیے اور کامیاب ہو جائے چاہے سوئی دے ناکے دے برابر تے رشتے خاندانی پال دے رہن۔ فرمایا چلو پہلے غسل کرو۔ غسل کروا کے پاک صاحب کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے۔ فرمایا اے جے رب دا کر ہے تے پچھلی راتی سن لایا کر۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت صاحب کھڑے ہو گئے، چوری نے رکوع چ گئے، چوری نے جدوں سجدے چ سر رکھا ہے، میاں صاحب نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ عرض کرتے ہیں اے مالک مولا، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ حضرت صاحب سجدہ رکھا تھا، سجدے میں سر رکھا تو چور تھے، جب سر اٹھایا تو ولی کامل بنے ہوئے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ ہے جب یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر جہاں مرضی چلے جائے۔ میں تو آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، آج کی ساری محفل سے صرف ایک درس اپنے دل میں بٹھا کے لے جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس میں کہتا ہوں صرف اتنا یقین دل میں بٹھا لو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے اعمال کے اندر ایک مدنی انقلاب آتا چلا جائے گا۔ پھر ہم کسی کی جیب نہیں کاٹیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کے ساتھ فرار نہیں کریں گے، ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا رب ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے، جب گرفت کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے نمرود ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے جوتیاں کھاتے کھاتے مر جاتا ہے۔ اس کی گرفت سے بچو، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یار اس سے اور میں اور بڑی کیا مثال دوں؟ کل کو جو حکمران بنے ہوئے تھے آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو سمجھتے تھے کسی پر ظلم و ستم کر کے مسکرایا کرتے تھے، آج ان کا کیا حشر بن رہا ہے۔ اللہ کی گرفت سے ڈرو۔ جب گرفت آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا اس کی گرفت سے ڈرو۔ اور میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ نیک کیسے بنے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
ارے بچوں کو نمازی تم بنا دو، پھر دیکھنا نماز کا کلام اس کمال، دیکھنا اس کو برائی سے کیسے روک کے دکھا دیتے۔ حضرت صاحب میں چند دن پہلے ایک شہر میں بیان کے لیے گیا، وہاں حضرت مسجد کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت صاحب فقرہ پتہ کیا لکھا تھا؟ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال میں چلے جو ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے بندے، کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں ملتا، بیچارے ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 5 بندوں کی گنجائش، وہاں 50 بندے گھسیڑے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اگر ابھی دل نہیں مان رہا، تسلی نہیں ہو رہی، میں قرآن کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل میں اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن میں شفا ہے تو نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو بھائی نماز میں شفا ہے، جہاں سے شفا ملنی تھی وہ نماز ہم نے چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، ہسپتال بھر گئے۔ اور قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ نماز ہم نے چھوڑ دی، برائیوں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ جیل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ ایک بندہ ہاسپٹل میں، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے تھوڑا سا سوچو، اگر مسجد ویران کرنے کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ چلو حضرت صاحب میری ساری تقریر آپ ایک طرف رکھ دو، باتیں ہوتی ہیں دو، یا میں آپ سے اپنی بات منوا لوں یا آپ کی میں مان لوں۔ میں اپنی نہیں منواتا، میں آپ کی مانوں گا۔ جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا۔ جب آپ فیصلہ کرو گے آپ کو اپنے فیصلے پر پہلا تو دینا پڑے گا نا۔ لو حضرت جی تسی جواب دینا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بھئی میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا نہ آ یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ گا۔ یہ کیا ہو گیا جی پنچاندہ کیا سر متھے تے پرنالا سی اتھے رکھنا؟ نہیں بھائی آج پرنالے کرو، مدینے شریف کر کے جاؤ یار۔ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو، نماز جنت کی۔ چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو حضرت جی تسی دسو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟
کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا گیمیں کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے جمیل صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو علماء کرام اجازت دیں تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہوو گے؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آجا چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے. ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب، دوزخ کی آگ برداشت اونچی بولو، دوزخ کی آگ برداشت اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی آپ جواب دیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اچھی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے کہ نہیں نسخے گئی؟ چندے کی آواز آ رہی ہے، سب کی نہیں آواز. لو جی نسخہ بڑا آسان سا ہے، کوئی لمبا چوڑا، بالکل آسان. نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، بابا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی بولو ذرا. پہلی قسم آ جائے میں کہنا، دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ، تیسری قسم میں کہنا میرے گھر سے. یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو. تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. ارے مسجد میں آ جاؤ، اگر ٹھنڈ پڑ گئی ہے، جانے کو جی نہیں چاہ رہا، بیٹھا ہوا ہے، یا تو نماز پڑھ لیے، جاندہ نہیں، حافظ جی میں تسبیح پڑھ لوں، میں درود قرآن پاک پڑھ لوں. اس کا مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ. اور آیا مسجد میں جلدی سے ٹھونگے مار مار کے وہ گیا ہے. بس سمجھ جاؤ دوسری قسم ہے، رب تعالیٰ نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں، وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنی قسمت پر روئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا ہے، رب کی. ورنہ دیکھا جائے تو آج ہماری مساجد میں ایسی ایسی سہولتیں ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں.
اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہونا تو چاہیے، پورا پنڈ مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک بڑی پیاری مثال دوں، پتہ نہیں یار کس کے دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک بندہ تھا نا نمازی، اپنے باس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے نماز کا ویلا ہو گیا، کہنے لگا باس نماز پڑھ لیں، وہ کہنا یار مسجد آئی تھے پڑھ لیں، چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی، باس باہر کھڑا ہو گیا مسجد کے، ان کا جا کے اندر نماز پڑھ لیں۔ وہ اندر آئے نماز پڑھنے، نماز میں کچھ سرور آیا، رکوع و سجود لمبے ہو گئے، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، تمہیں کس نے اندر پکڑ لیا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دینا مجھے باہر نہیں جانے دے۔ بھائی میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اگر مہمانوں کی تیسری قسم میں سے ہو یا دوسری قسم میں، تو آؤ آج رب سے صلح کر لو یار، رب تعالیٰ صلح کے لیے راضی ہے۔ مر گئے تو پھر ہم کہیں گے رب راضی ہو جائے، تو پھر رب نے راضی نہیں ہونا۔ آپ کہیں گے صلح کا طریقہ کیا ہے؟ صلح کا طریقہ میں آپ کو قرآن پاک سے بتلاؤں گا۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل شروع کرے، یہ مطلب نہیں ہے حافظ صاحب کہتے ہیں چلو کر لو توبہ سویرے پھر چھڑا تیز کر لوں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آیا ہے، دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے، تو بھی گناہوں سے ایسے باہر آ جا دوبارہ تیرا گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ آپ کہیں ایسی توبہ کریں پھر ہوگا کیا؟ فرمایا الا من تابا، توبہ کرو، وآمن ایمان لے آؤ، وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک عمل کرو، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو صلح میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو۔ اور پھر آج سارے سچی توبہ کر لیں کہ مالک مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا میں آ کر تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے، لیکن افسوس ہم نے دنیا میں آ کر شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں پتہ چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آج ہم سارے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول کر لے، اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، یا اللہ ہمارے اس وعدے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو میں نسخہ مکمل کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگے دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ ارے صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان، فجر کی راجہ شیطان کہنا اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تھے نہ نماز پڑھ پاوے، لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ۔ یار دیکھ لینا کہیں شیطان کان میں پھونک تو نہیں ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے، تو پھر بھائی اونچی آواز سے جواب، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ یار اپنے گھروں میں نظر مارو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پہ مکھی نے، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا البلاغ۔